السلام علیکم ناظرین، میں غفران خان سچل ٹائم نیوز سے۔ آج ہم فن قوالی کے حوالے سے بات کرنے ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جنہوں نے قوالی کے شعبے کو اور صابری برادران کے نام کو آگے، ان کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ قوالی ایک مشکل شعبہ ہے جس میں ہر کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ آج کے اس جدید دور کے اندر قوالی کے اندر وہ جدید میوزک آلات استعمال کیے جا رہے ہیں جو قوالی کو ایک نئے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ان میں ایک نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کے ہم ان سے ملاقات کرائیں گے معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال افضل صابری سے۔ افضل صابری نے کم عمری کے اندر اس شعبے میں قدم رکھا ہے۔ ان کے والد محترم جو بہت سینئر طبلہ نواز استاد محمد انور صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے دیگر بھائی بھی اسی شعبے سے منسلک ہے، لیکن افضل صابری نے ان ٹیم کے لیڈ ہونے سے حیثیت سے اس شعبے کو ایک نیا انداز سے قوالی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی مزید وہ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ابھی کچھ گزشتہ روز ہمارے ملک کے سینئر اداکار، میزبان، شاعر، نقاد طارق عزیز صاحب کا رحمت فرما گیا۔ ہاں جی، اللہ غریق رحمت عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کہنا چاہیں گے؟ جی، طارق عزیز صاحب نیلام گھر، اور وہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان پی ٹی وی کے پہلے اناؤنسمنٹ کرنے والے جو چہرہ پہلا لوگوں نے دیکھا وہ طارق عزیز صاحب۔ اچھا جی، ہمارا سارا بچپن، ہم نے تو خیر اس ٹائم نہیں تھے ہم، لیکن جو سارا بچپن گزرا ہے تو جب نیلام گھر آتا تھا تو سارے بچے اور سب لوگ اس کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی بات تو ایک تو نالج ملتی تھی، علم کی جو کیفیت تھی نا، ہر سوال کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا تھا۔ اب ایسا کہیں کوئی چینل، کوئی ٹی وی اینکر، کوئی بھی ایسا اس وقت کوئی نظر نہیں آتا جو آپ کو سکھا رہا ہو، آپ کو وہ، چاہے وہ دین کے حوالے سے بات ہو، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بات ہو، معاشی علوم کے حوالے سے بات ہو، ہمارے پاکستان میں ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے، کس شہر میں کیا چیز بنتی ہے، کس شہر سے ہم کیا چیز لیتے ہیں، ہر چیز آپ کو ایک پروگرام سے ایک انٹرٹین کرتے ہوئے آپ کو یاد کراتے تھے وہ۔ اور دوسری بات کہ ان کی شخصیت فنکاروں کے ساتھ، اور ان کی شخصیت ادیبوں کے ساتھ، ان کی شخصیت، مطلب آپ کو اگر اس 50-60 سال کے اندر کچھ ہوا ہے تو بڑے بڑے جو نام ہیں ان کی شخصیت ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے، کسی نہ کسی الفاظ سے، لفظوں سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بچپن میں غلام فرید صابری صاحب، میرے استاد، میرے والد، اور یہ سب ہمارے فیملی کے جو لوگ تھے، سبی میلہ ہوتا تھا، اس میں جاتے تھے۔ تو سبی میلہ جو پورا اس کو آرگنائز کرتے تھے، وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ طارق عزیز صاحب کے پاس ہوتا تھا۔ تو وہ اس کو بڑا، وہ صنعت کار، فنکار، میوزیشنز اور جتنے کامیڈین، ان سب کو لے کے جاتے تھے، اس میلے کو کرتے تھے۔ تو ان کا ایک بڑا ایک دبدبہ اور ایک بڑا اچھا ایک اثر تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب تک کوئی ٹیم کا لیڈر نہیں ہوتا نا تو وہ ٹیم چل نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، وہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر آدمی ان کی عزت کرتا تھا اور ان سے کچھ سیکھنا چاہتا تھا، ادب کرتا تھا۔ تو وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ پروگرام، وہ چیز ایک سکسیس کی طرف جاتی تھی۔ تو میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لمحوں میں پیدا کیا، پاکستان کو ہم نے اتفاق سے، ہماری اس وقت عمر جو ہے 74 میں پیدا ہوا تھا، تو اگر 10 سال بعد ہوش سنبھالا تو پاکستان کو جس ڈیولپ ہوتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہی ہے، تھوڑا تھوڑا تو ہے نا، ایسا ہی ہے نا، آدھے ہی پاکستان سے چھوٹے ہوں گے ہم۔ تو ہمارا بچپن وہ پی ٹی وی کے ساتھ گزرا، بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ہوا، کلر کے ساتھ آتے آتے آج اس وقت ہم اتنے چینل ہیں لیکن کسی کی بات یاد نہیں ہوتی، اتنے سارے لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن بات یاد نہیں ہوتی۔ ہاں، دیکھتی آنکھوں کی بات کرتے تھے کہ بھائی وہ کون سی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کون سے کان ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، ان تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے، جو میں نے سیکھا ہے۔ تو طارق عزیز صاحب پاکستان کا ایسا نام، بہت بڑا، بہت قیمتی اثاثہ تھا۔ بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے۔ اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اپنی جائیداد وغیرہ سنا ہے کہ وہ سب پاکستان کے نام، ایک اچھے بڑے لوگوں کی بات ہے یہ،
فقیر طبیعت انسان. ہاں جی. ٹھیک. اچھا، ایک یہ 3 مہینے سے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہے سلسلہ، اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں فنکار کس پریشانی اور کرب سے اس ٹائم گزر رہا ہے؟ فنکار جو ہیں وہ اپنی فنکاری دکھا دکھا کے تھک گئے گھر میں، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ. جتنے بھی ان کے مجاہدات تھے، جو بھی ان کے پاس شرارت تھی، جو بھی ان کے پاس علم تھا، اب تو یاد نہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. لیکن اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اپنے گھر میں رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ، فیملی کے ساتھ. کچھ نہ کچھ چیزیں جو کم ہو جاتی تھی وہ زیادہ ہوئی ہیں. کچھ بچپن کا سبھی مول رہا رمضان میں. لیکن ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس نے ہمیں کیا دیا کیا نہیں دیا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اسے کیا دیا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے شعبہ قوالی کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں؟ میں بارہا اس پلیٹ فارم سے سچل ٹائم کے میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہر طرح کی بات کو لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ اس چینل کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ حکومتی سطح پہ قوالی جو ہے نا، قوالی پاکستان کا میوزک ہے. پاکستان میں میوزک عبادت نہیں ہے نا. پاکستان میں وہ کلاسیکل اور یا بھجن یا ان چیزوں کو ہندوستان کی طرح، وہ تو ان کی تو پوجا ہی گانے سے ہوتی ہے نا. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. گانے کا مقصد ہمارا انٹرٹینمنٹ ہو سکتا ہے. غزل کی کو بیان کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، سروں کو، اسکیل کو، راگ کو دیکھ کے اچھا سا اس کو پیش کرنا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری میوزک کی عبادت نہیں ہے نا. تو ہمارا وہ کیٹیگری ہمارے پاکستان میں، جبکہ لیکن جو لیجنڈ پاکستان نے دیے ہیں دنیا میں، مہندی حسن صاحب ایک آدمی، نور جہاں، نصرت فتح علی خان صاحب، اس سے پہلے عزیز میاں، اس سے پہلے غلام فرید صابری نے قوالی کو خانقاہوں سے نکال کے 70s میں پوری دنیا میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں روح شناس کرائی کہ قوالی میوزک پاکستانی میوزک ہے. جی ناظرین، افضل صابری بھائی قوال نے جس طریقے سے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پاکستان میں شعبہ قوالی کے ساتھ ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے اس شعبے کو، آج اگر پوری دنیا کے اندر قوالی فیسٹیول ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ہماری حکومت اس طرف تھوڑا سا توجہ دے تو پاکستان میں بھی قوالی فیسٹیول ہو اور یہاں کے بھی قوالوں کو مزید پروموشن ملے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ.